تہذیب نفس اور شرافت انسانی کو خرافات کی اپنی زنجیروں میں جکڑنے والوں، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو چراغوں سے آندیاں، ماتے کی شکنوں سے انقلاب لے آتی ہیں۔ ہمارا سردار وہ ہے جس کے سامنے سجود الہانہ کے برق تپاں پناہ مانگتے ہیں، جس کے رکوع بے قیام کے سامنے زمین پر نصرت کے آسمان دست بستہ کھڑے ہوں۔ اجنبی تم دھوکے اور فریب میں ہو، ہماری تلوار کے ساز پر بجلیاں رقص کرتی ہیں، ہماری تکبیروں کی آواز پر زمزمے چونک اٹھتے ہیں۔ ہم جب اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو یاد رکھنا، آندیاں اپنے دوش پر دیے جلاتی ہیں، ظلمت اپنے شانوں پر کرنیں اٹھاتی ہے۔ ہم اپنی تہذیب و تمدن کے پرتو سے اندھے تاریکوں اور طاقوں میں سما روشن کرنے کی ہمت اور ہنرمندی بھی رکھتے ہیں۔ شرافت، نفس، انسانی دوستی، رحم اور عدل اور انصاف سے بے بہرا بھیڑیو، اگر تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ ہم سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول اور خود فریبی ہے۔ ذرا مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے ٹکراؤ اور دیکھو کیسے ہم ہر دوراہے پر تمہارے لیے صلیب، ہر قدم پر ٹھوکریں کھڑی کرتے ہوئے تمہارے چہروں کو زرد، تمہارے جسم کو لاغر، تمہارے دلوں کو افسردہ اور تمہاری آنکھوں کو پرنم کرتے ہیں۔ وقت ضائع نہ کرو، اگر ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہو تو ٹکراؤ، اگر تم خیال رکھتے ہو کہ بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں خبردار کروں کہ میں تم سب کو خشک پتوں کی طرح اپنے پاؤں تلے روندتا ہوا نکل جاؤں گا۔ مجددین کی اس گفتگو کے جواب میں وہ فرانسیسی نائٹس سنبھلے۔ ان کی سرخیل نے خاص انداز میں ان کی طرف دیکھا، پھر وحشیانہ انداز میں آوازیں نکالتے ہوئے مجددین اور اس کے ساتھیوں پر کرب و الم بھری یلغار، ظلم و ستم کی یورش، ہر موڑ پر الجھنیں کھڑی کرتے ہوئے وسوسات، بدگمانیوں اور مکروہ دل آزاریوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مجددین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ارادوں کو سبب کر دینے والی سحر آفرین قوت شعلوں کی صورت میں راکھ سے نکل کر جوالا مکھی کی آتش سے آل اور جسموں کو ریزہ ریزہ اور روحوں کو لخت لخت بے شرف و بے توقیر، بے وقت بدنصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں اور ہولناک ابدی آرزوؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے ٹکراؤ کے نتیجے میں مجددین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان فرانسیسی نائٹوں کی آدھی تعداد کم کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی حالت بڑی تیزی سے آندھیوں میں سلگتے دیوں، اپنے مضراب سے ٹوٹتے وقت کے سازوں، زوال و فنا کا شکار غم گزیدہ قلب، دریدہ تاریکیوں کے لبادوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی موقع پر فرانسیسیوں پر جان لیوا ضربے لگاتے ہوئے، ان کے سرخیل کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین چل اٹھا۔ فرانس کے بزدل نائٹوں، اب بھی وقت ہے، ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم دیکھتے ہو تمہارے آدھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اگر تم نے اس ٹکراؤ کو جاری رکھا تو پھر تھوڑی دیر تک تم سب قضاء کا لقمہ بن کر رہ جاؤ گے۔ مجددین کی ان دھمکی امیز الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی اس حرکت پر مجددین تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں کو اس نے مخاطب کیا، ان سب کے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لو۔ مجددین کے لشکری فوراً حرکت میں آئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل کے سامنے مجددین آیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ابلیس گزیدہ انسان، اس ٹکراؤ سے پہلے تیری میرے خلاف زبان صحرائی بگولوں میں رقصاں خنا کے وسوسوں کی طرح چلتی تھی۔ تو دلوں کو پامال کرتی المناک گھٹن سی گفتگو کرتا تھا۔ اب تو بے بس اور مجبور ہو کر ذلت اور پستی کا کفن پہننے اطاعت پیشہ غلاموں کی طرح خاموش کیوں کھڑا ہے؟
پہلے تو ہمارے لوح ذہن کی نقوش میں تیرگی کی صحرا اتارنے کی بات کرتا تھا، اب تو شرمندگی میں گردن جھکائے صدیوں کے ویران دیولاخوں اور بے آواز بے طوفان سمندروں کی طرح چپ کیوں ہے؟ بول، اب شکست اٹھانے کے بعد بھی تو اپنی جرات مندی، اپنی دلیری کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر۔ فرانسیسی نائٹوں کا وہ سربراہ کچھ نہ بولا، چپ رہا، اور اس کے رد عمل پر مجددین مسکرایا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے واپس لے چلو۔ پھر اس نے فرانسیسیوں کو مخاطب کیا، سنو، میرے ساتھی تمہارے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے، نالے کو پار کر کے سرکنڈوں کے اس جنگل میں چلو جہاں تم واردات کرنے کے بعد نالا پار کر کے بھاگے ہو۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے پیچھے اور دائیں بائیں میرے ساتھی تمہیں اپنے تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دیں گے۔ چپ چاپ ہمارے آگے آگے بڑھتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرانسیسی اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے مجددین اور اس کے ساتھیوں کے آگے آگے ہو لیے تھے۔